کیا حال ہے جناب؟ سب کا اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے. خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں کرے. ایکچوئل میں جب انسان ڈیلی ولاگنگ کر رہا ہوتا ہے اور بیچ میں جب کوئی ولاگ نہیں آتا تو جو آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں ان کو ضرور ٹینشن ہوتی ہے کہ ولاگ آج نہیں آیا یا میں نے آج ولاگ نہیں ڈالا. لیکن واقعی حقیقت ہے کبھی کبھی موڈ نہیں بھی ہوتا کچھ باتیں. لیکن سب سے زیادہ اہم بات جو آج میرا دل کر رہا تھا میں ضرور شیئر کروں. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو مرنے والا تو اپنی زندگی کو گزار کے گیا اور اس نے تو اپنے بچوں کی، میں بھی یہی لفظ سوچتی ہوں کہ دیکھیں میرے ماں باپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، اپنے بچوں کو افسر بنایا، اپنے لیے کبھی کسی سے لے کے نہیں کھایا، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوئے، ہمیں پڑھنا سکھایا، ہمیں ہمارے اندر ایک وہ ایلیمنٹ رکھا وہ جسے کہتے ہیں کہ خود کما کے کھانے والا. ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں. اس لیول پہ آ کر ہماری تربیت جناب کی گئی. تو ہم ایسے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھلا دیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ زندگی میں قائم رہنی چاہیے. ایک ماں باپ کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ان کی اولاد، ان کی پیدا کی ہی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ جانا مت چھوڑے، ان کے لیے دعائیں کرتی رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے راستے ڈھونڈے کہ جو میرے ماں باپ سے اگر کوئی قرض رہ گیا ہے تو وہ ادا کرے. میرے ماں باپ سے کچھ غلطیاں اگر کوئی دنیا میں ہوئی ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگ لے. یہ سب سے بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی ہے. مجھے یہ بات ہمیشہ بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ ہیں تو دونوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اباؤٹ کہ جب نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہر ملنے جاتے تھے تو بات بھی ہوتی تھی، سب کچھ وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. بڑی ایموشنل چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جھلک دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. ہم جناب کس کھیت کی مولی ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا کون ہمسایہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں کسائی ہے، وہ تمہارا جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ کسائی میرا جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا. آپ صبح صبح گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ کسائی نے ظاہر بیل یا جو بھی تھا اس نے ذبح کیا اور بیچنے لگ گیا، اور ایک بھینس کا جو بھی تھا، بکری کا یا بھینس کا جو سب سے اچھے والا حصہ تھا اس نے ایک کپڑے کے اندر رکھ دیا اور باقی گوشت بیچ دیا. اور گوشت بیچنے کے بعد وہ گھر گیا اور وہ سب سے اچھا حصہ جو گوشت کا تھا اس نے پکا کے اپنی ماں کو کھلایا، اپنی ماں کو سنبھالا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ بات تھی کہ وہ تمہارا جنت میں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور امی ماں چلی گئیں جب خاص طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آج سنبھل کے آنا. آج وہ دعا کرنے والی دنیا سے چلی گئی ہے جس کی وجہ سے تجھے بہت ساری چیزوں سے تو بچ جاتا تھا. آج تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو بس یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی. یہ کمی کبھی کبھی بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی تکلیف نہیں، بہت تکلیف کا باعث بن جاتی ہے کہ یہ ماں باپ کبھی نہیں آئیں گے، امی کو کبھی نہیں مل سکوں گی. یہ کنڈیشن میں کسی کو بتا نہیں سکتی. دیکھنے والے یہ شاید جو بھی ایکسپریس کرتے ہیں، یا میں سوشل میڈیا پہ ہوں میں بات کر لیتی ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں سے نا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے کہ میری امی نے، میں کپڑے بناتی تھی، میں جو بھی پہنتی تھی میری امی بہت خوش ہوتی تھی. اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی خوشی نہیں ہوتا. یہ فون پہ نظریں میری، یقین کریں میں جہاں بھی ہوتی تھی، کام گھر کا کر رہی ہوتی تھی، میں فون کو ساتھ رکھتی تھی کہ امی کا فون نہ آ جائے. یہ نہ ہو کہ امی کا فون آئے اور میں اٹھا نہ سکوں تو امی پریشان ہو جائیں گی. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. جب رات ہوتی ہے تو پھر زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ امی میرے فون کا بہت زیادہ انتظار کرتی تھی
انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو سنبھالے کے آرام سے امی باتیں کرتی تھی، امی کا دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹر امی کو نیند نہیں آتی تھی، تھوڑی سی میری امی اس چیز سے ڈرتی تھی کہ میں نیند کی گولی نہیں کھا سکتی، تو بس میں نے ایک دن سوچا کہ میں اپنی امی سے بات کر لیا کروں کہ امی تھک جائیں گی تو خود ہی نیند آ جاتی ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ میں امی کی ایک گولی بن گئی تھی، مطلب ایک ٹیبلٹ تھی۔ میں ضرور امی سے بات کرتی تھی اور سارے دن کی کوشش کرتی تھی کہ چگلیاں نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کو ہنسی مذاق کرتے تھے، آج کیا پہنا ہے، آج کیا کھایا ہے، آج کیا پکایا ہے، کون سا بچہ کیسے ہے، بس اسی میں امی خوش ہو جاتی تھی، اور کئی دفعہ کہتی تھی اب ہوں مینوں چٹکے آ رہے نے دین دے، اور میں کہتی تھی امی آپ سو جائیں، اور امی سو جاتی تھی۔ تو بس یہ مائیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی آپ کے پیچھے دعاؤں کا ایک سلسلہ لگ رہتا ہے، اور میں یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہوں گی کہ جن کی مائیں اب ان کے پاس نہیں ہیں، اس کا سارے کو وہ لوگ تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن جن کے پاس مائیں موجود ہیں تو خدا را ان کی خدمت کرو، ان کو کسی فاؤنڈیشن، ان کو نفسیاتی مسئلے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ پاہج ہیں، ہر وہ تم لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے، دنیا میں لے کے آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے لیے۔ آپ کبھی یہ چیز سوچی ہے خدا نے کیوں اللہ تعالیٰ نے کہ جنت جیسی چیز ماں کے قدموں میں رکھ دی؟ میں آج تک اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں نا، کیونکہ میں ماں ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار جنت ساڈے لیے تھوڑی ہے، اس سے بڑی چیز ہونی چاہیے تھی۔ میں زیادہ میرے خیال میں ڈس ہارڈ ہونا یا کسی اور کوئی بچہ ڈس ہارڈ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس لیے میں زیادہ ڈس ہارڈ ہو جاتی ہوں کہ میں خود ماں ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ماں کو کتنی ضرورت ہوتی ہے بچے کے تھوڑے سے ٹائم کی، کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ امی آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، ہم آپ کا دینا نہیں دے سکتے۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو بھی میری ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے ابو کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اگلی منزلیں ان کی بہت آسان کرے، بہت آسان کرے۔ میں جہاں تک ہو سکتی ہوں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں، بس اللہ تعالیٰ جن کے پاس ہیں ماں باپ ان کی خدمت کرو، ان کی کیئر کرو۔ مائیں کبھی بچوں کی زندگیوں کو خراب نہیں ہونے دیتی، آنے والی بہویں اچھی ہوتی ہیں، ان کو بیٹیاں ہی بنانا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے زندگی میں، تھوڑا سا آپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے تو کرنا چاہیے، کہتے ہیں نا سیاڑے کے تالی گھر سے نہیں بجتی، اس لیے اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔